عزیزان گرامی، انسانی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بہت ناشکرا واقع ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے زندگی کا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر، اولو العزم من الرسل تھے، پوری زندگی 950 سال مسلسل تبلیغ و جہاد میں گزار دی، اور کل جو ان کے ہاتھ سرمایہ آیا، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہ صرف وہ لوگ تھے جو ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ 70 کے قریب لوگ، سارے ان میں مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، سب 70 کے قریب یہ کل سرمایہ نکلا۔ 950 سال کی شبانہ روز محنت کا، جس میں اللہ کے رسول نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محبت کے پیشوا، آپ نے انسانیت کو محبت دینے میں، پیار سکھانے میں، انسانیت کو ہر نفرت اور بغض سے آزاد کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ لیکن کل جانثار آخری لمحے پہ جو نظر آتے ہیں، ان کی تعداد 12 سے زیادہ نظر نہیں آتی۔ اس میں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی شان میں کمی کی بات نہیں ہے، لیکن میں تاریخ کی بات کہہ رہا ہوں کہ انسان کتنا ناشکرا واقع ہوا کہ وہ شخصیت جس کی پیدائش ایک معجزہ، جس کی زندگی ایک معجزہ، جس کا ایک ایک سانس ایک معجزہ، اس کی خدمت میں جان نثاری کرنے والے اس کی ضرورت کے وقت کل 12، اور وہ بھی ایسی کہ انہیں نیند ستا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پرشکوہ پرجلال پیغمبر، لیکن اس کی قوم اس کو یوں کہہ دیتی ہے، اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون۔ اے موسیٰ تو جا، تیرا رب تو اور تو دونوں جاؤ، جہاد کرتے پھرو، لڑتے پھرو، ہم تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، ان سب باتوں کو ذہن میں رکھیے، تاریخ کے اس سنگ دلانہ پس منظر کو، انسان کی اس ناشکری کو، اور ذرا ادھر آئیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پہ لوگوں سے گفتگو فرمائی، مہاجرین میں سے کسی نے جواب دیا، آپ نے انسنی کر دی، پھر گفتگو کی دہرائی، پھر مہاجرین میں سے کسی نے جواب دیا کہ ہاں ہاں لبیک، ہم حاضر ہیں آپ کی مدد کو، آپ حکم تو دیں۔ آپ نے بات انسنی کر دی تو انصار کے رئیس اٹھے، ان کے یا رسول اللہ شاید آپ ہم سے خطاب کرنا چاہتے ہیں۔ جی، پتہ چلا کہ ہاں، حضور انصار سے یہ سننا چاہتے تھے کہ وہ غزوہ بدر جانے کو تیار ہیں اور جان لٹانے کو تیار ہیں۔ تو انصار نے جو جملہ کہا وہ بہت خوبصورت ہے، یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے یوں کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون، کہ اے موسیٰ جا، تو اور تیرا رب دونوں لڑتے پھرو، ہم تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں یا رسول اللہ، نہیں، ہم یوں کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا انا معک مقاتلون۔ ہاں چل اے اللہ کے رسول، تو بھی اور تیرا رب بھی، تم جہاں بھی چلو گے ہم تمہارے ساتھ ساتھ جان نثاری کریں گے، جنگ کریں گے۔ اور خوبصورت جملہ ہے، فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں جس معرکے میں لے کے جائیں، جس میدان میں لے کے جائیں، جس سمندر میں آپ لے کے جائیں، ہم آپ کے قدموں پہ کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دے دی، اور غزوہ بدر میں جو ہوا وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ عزیزان گرامی، انسان نے
اللہ کے اس رسول سے کتنا پیار کیا ہے. اب دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے موقع پہ پوری کی پوری پونجی، ساری کی ساری جائیداد گھر کی بالکل جھاڑو پھیر کے سمیٹ کے لے آئے. جو ہے پوچھا گیا حضور نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، نہ گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیا بچا کے آئے ہو پیچھے؟ فرماتے ہیں اللہ و رسول، اللہ کو میں چھوڑ آیا ہوں، اللہ کے رسول کے نام کو چھوڑ آیا ہوں، مجھے یہ کافی ہے. وہ جو علامہ نے کہا کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یہ کیفیت ہمیں صرف یہی نظر آتی ہے رحمت للعالمین میں، رسول انسانیت میں. تاریخ میں اتنی قربانی کہ انسانوں نے اللہ کے پیغمبر کے لیے کی ہو کہیں اور نظر نہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی آدھی جائیداد لے کر آ گئے. عبد الرحمن بن عوف 900 اونٹ لدے ہوئے سامان کے اور اسلحے کے وہ لے کے آ گئے. عزیزان گرامی، آج اگر ہم مسلمان ہیں اور تاریخ میں سب سے بڑی امت محمدیہ ٹھہرتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی بھر کے پیار کیا ہے. اس سلسلے میں بعض دلچسپ واقعات پیش آتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر روانہ ہو گئے. ایک صحابی تھے ابو خیثمہ، یہ پیچھے رہ گئے کسی وجہ سے. گرمیوں کے دن تھے اور مدینے میں گرمی بہت سخت پڑتی، تو ان کے اہل خانہ نے گھر میں خوب چھڑکاؤ کیا، ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا، اچھی خوراک کا انتظام کیا. گھر میں تھا ٹھنڈا، کمرے کے دروازے میں آتے ہیں، کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، گھر کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گرم لو میں اور سواری کی پشت پر ہوں گے اور میں اس ٹھنڈے کمرے میں ٹھنڈا پانی پیوں اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھوں، یہ میری غیرت کے خلاف ہے. فوراً سواری تیار کی اور چل کھڑے ہوئے اکیلے. ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ ایک سوار دور سے چلا آ رہا ہے. اب حضور کو دل ہی دل میں غم تھا کہ ابو خیثمہ کیوں نہیں آیا. تو آپ نے جب دیکھا کہ دور سے سوار چلا آ رہا ہے، خیثمہ اے سوار تو ابو خیثمہ بن جا. اور جب قریب آیا تو ابو خیثمہ تھا. عزیزان گرامی، یہ محبت کی بات ہے. دین صرف قانون اور قانونی موشگافیوں کا نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ دین اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دلی محبت کا نام ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ یہ بھی غزوہ تبوک میں چلے. جناب کا اونٹ گڑبڑ کرنے لگا، اونٹ بیٹھ گیا، ساتھ ہی نہ دے، پیچھے رہ گئے اور پیچھے رہ گئے. پیدل چل پڑے اور سینکڑوں میل فاصلہ پیدل چل کے طے کیا اور حضور کے لشکر سے جا ملے. عزیزان گرامی، اس گرم ریت اور لو میں پیدل چلتے ہوئے اسلامی لشکر تک جا پہنچنا، جہاں پہ کہ اونٹ اور گھوڑے ہوں اور سواریاں ہوں، کس رفتار سے یہ شخص چلا ہوگا. لگتا یہ ہے کہ پیدل چلنے کی بجائے یہ شخص بھاگتا رہا ہوگا اور آخر حضور تک پہنچ گیا. ایک طبقہ تھا جسے بکائین کہا جاتا ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے شام و سحر رونے رونے میں گزار دیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہم بھی جہاد پہ جانا چاہتے ہیں، تبوک جانا چاہتے ہیں. اب تبوک
کا سفر سفر عسرت کہلاتا ہے، تنگی کا سفر، کہ ذرائع و وسائل نہیں تھے، سواریاں نہیں تھیں، پورا اسلحے کا سامان نہیں تھا، لیکن چونکہ ایک چیلنج آ گیا تھا سلطنت روم کی طرف سے کہ وہ حملہ آور ہونے والی ہے مدینہ منورہ پہ، تو آپ نے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے بجائے سے کہ وہ آ کے حملہ کریں، آپ خود ان کی سرحد پہ جا پہنچے، اور سرحد پہ آپ وہاں 20 دن تک بیٹھے رہے کہ ہے اگر کسی میں تو آئے پھر لڑ لیں۔ 30,000 کا لشکر آپ لے کے گئے۔ تو بہت سے صحابی ایسے تھے کہ انہوں نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو سواری ہے نہیں، جانا ہم ضرور چاہتے ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں، جان لٹانا چاہتے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تو یہ ہے، ہم لے آئے ہیں، یہ ہماری کل متاع ہے اور یہ ہماری جان ہے، یہ سب حاضر ہے، ہمارے لیے سواری کا بندوبست کر دیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بہت سے لوگوں کے لیے آپ سواری کا بندوبست نہ کر پائے اور آپ نے معذرت فرما دی۔ تو یہ لوگ روتے ہوئے چلے گئے، اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی طرف روانہ ہو گئے، اور ادھر انہوں نے صبح اور شام اپنی رونے میں کھپا دی، اور انہیں بکاؤن کہا جاتا ہے، رونے والے، کثرت سے رونے والے لوگ۔ اور ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور غزوہ تبوک کے دوران فرمایا کہ اے لوگو، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بے سر و سامانی کی وجہ سے، سواری کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکے ہیں، ان کو اس کا بہت غم ہوا ہے، بہت صدمہ ہوا ہے، اور وہ میرے ہاں سے روتے ہوئے گئے ہیں اور وہاں پہ بھی مسلسل رو رہے ہیں۔ دیکھو کوئی وادی ایسی نہیں ہے جس کو کہ تم عبور کرو، کوئی گھاٹی ایسی نہیں ہے کہ جس کو تم عبور کرو، کوئی چڑھائی ایسی نہیں ہے کہ جس پہ تم چڑھو، کوئی اترائی ایسی نہیں ہے جس سے کہ تم اترو، مگر یہ کہ وہ لوگ ہر جگہ، ہر وادی میں، ہر گھاٹی میں، ہر چڑھائی پہ، ہر اترائی پہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ صرف ان کی نیت کی وجہ سے، ان کے جذبے کی وجہ سے اور ان کے مسلسل رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جہاد کا اجر دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ نہ جا سکے اور ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، سواریاں موجود تھیں لیکن غفلت طاری ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف لائے تو لوگوں نے طرح طرح کے عذر کیے، اس میں منافقین تھے، انہوں نے طرح طرح کے عذر کیے، صاحب وہ بیوی بیمار تھی، وہ صاحب خود میں بیمار پڑ گیا، وہ صاحب یہ ہو گیا، وہ فلاں حادثہ ہو گیا، فلاں صدمہ گزر گیا، اس لیے نہیں آ سکے، اور آپ کی خدمت میں تبوک کے غزوے میں ہم شریک نہیں ہو سکے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے عذر سنتے رہے اور خاموشی سے ہر ایک کو رخصت کرتے رہے، لیکن 3 افراد ایسے آئے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ عذر کوئی نہیں، ہیلا بہانہ کوئی نہیں، سواری موجود تھی، ہم آپ کے ساتھ جا سکتے تھے، بیمار ہم نہیں تھے، کوئی عذر شرعی ایسا نہیں تھا جو ہمیں روکتا، ہمیں صرف ہمارے نفس کی غفلت نے روک دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ کا جو حکم آئے گا اس کے مطابق دیکھیں گے۔ اور ان کو آپ نے اس طرح سے رخصت نہیں کیا کہ ہاں بس ٹھیک ہے میاں، جیسے منافقین کو آپ نے چلتا کیا، ان کے بارے میں کہا کہ میاں تم رک جاؤ۔ ان کے بارے میں اللہ کا حکم آیا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، لوگوں نے ان سے گفتگو بند کر دی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے قریب ترین دوست، میرے قریب ترین رشتہ دار، جب میں ان کے سامنے آتا تھا انہیں السلام علیکم کہتا تھا وہ جواب نہیں دیتے تھے، میں ان سے کوئی گفتگو کرتا تھا مجھے وہ جواب نہیں دیتے تھے۔ آخر میں نے اپنے عزیز ترین چچیرے بھائی سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں منافق نہیں ہوں، میں اللہ کے رسول کا وفادار ہوں، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم،
بس اتنا کہا، اس کے علاوہ انہوں نے اور مجھ سے گفتگو نہیں کی۔ اور حد یہ کہ کچھ عرصے کے بعد تو یہ حکم آ گیا کہ بیویوں سے بھی علیحدگی ہو جائے۔ تو نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم طلاق دے دیں؟ نہیں، صرف علیحدہ ہو جاؤ، بیویاں بھی بائیکاٹ کریں گی۔ تو 53 دن تک سوشل بائیکاٹ۔ قرآن میں حتی ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان 3 آدمیوں پہ سخت ہو گئی۔ اور کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مجھے شاہ غسان کی طرف سے ایک پیشکش بھی ہو گئی کہ پتہ چلا ہے کہ تمہارے آقا نے تم سے بہت ناقدری کا سلوک کیا ہے، تم ہمارے ہاں چلے آؤ۔ کہتے ہیں وہ خط میں نے فوراً تنور میں ڈال دیا کہ یہ ایک اور مجھ پہ آزمائش آن پڑی ہے۔ عزیزان گرامی، 53 روز کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان فرمایا، اور وہ قرآن مجید میں موجود ہے، وَعَلَىٰ ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ سورۃ توبہ کے اندر۔ اس دوران میں یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور میں نماز کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا تو مجھے پتہ چلتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ مجھ سے گفتگو نہیں فرماتے ہیں، لیکن جب میری طرف دیکھتے ہیں تو بہت پیار سے دیکھتے ہیں، لیکن جب میں مسلسل حضور کی طرف دیکھنے لگتا تو حضور نگاہیں نیچی فرما لیتے۔ تو مجھے احساس ہوا کہ میری تعدیب، میری تہذیب ہو رہی ہے، میری تربیت ہو رہی ہے، مجھ سے نفرت نہیں بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھ سے محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک تعلق محبت کا اور پیار کا ہے جو کہ 53 دن کے سوشل بائیکاٹ میں بھی نظر آتا ہے۔ اور اس دوران میں بھی یہ حضرات یہی چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار انہیں مکمل نصیب ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جن کا نام سعد بن عبادہ کی خدمت کے گھر میں تشریف لے گئے، اور دروازے پہ جیسے کہ آپ کا دستور تھا آپ نے اونچی آواز سے کہا السلام علیکم، اور سعد بن عبادہ نے سنا اور جواب خاموشی سے دیا، آہستہ سے کہا وعلیکم السلام۔ آپ نے پھر دوسری مرتبہ السلام علیکم کہا، جواب پھر آہستہ سے، اتنا آہستہ کہ حضور تک آواز نہ پہنچے۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر سلام کیا اور حضور کو جواب کی آواز نہیں آئی تو آپ واپس چل پڑے۔ قاعدہ بھی یہی ہے، حضور نے حکم بھی یہی دیا ہے کہ 3 مرتبہ سلام کہو، یا کنڈی کھٹکھٹانی ہے تو 3 مرتبہ، یا بیل کرنی ہے تو 3 مرتبہ۔ تمہیں وہاں چھاؤنی ڈال کے نہیں بیٹھنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو گھر میں کوئی نہیں ہے، یا گھر میں کوئی ہے بھی تو اس وقت ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لوٹ آنا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لانے لگے تو سعد بن عبادہ بھاگ کے آئے، یا رسول اللہ میں آپ کو سلام سن رہا تھا، میں جواب بھی دے رہا تھا، لیکن میرا جی یہ چاہتا تھا کہ آپ بار بار سلامتی کا پیغام اللہ کی طرف سے دیتے رہیں، یا السلام علیکم، چونکہ بہت بڑی دعا ہے، یہ دعا میں آپ سے بار بار لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ گستاخی کی۔ تو وہ بہت محبت کے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ اب یہ ایک ذوق ہے، یہ ایک محبت ہے، یہ حضور سے ایک پیار ہے۔ اب عزیزان گرامی میں ایک ایسے نظارے کی طرف آتا ہوں جو انتہائی جذباتی نظارہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے، مرض الموت، وہ کیفیت جس سے کہ ہر ایک کو گزرنا ہے۔ جس دن آپ نے وفات پائی، آپ صبح کے وقت آپ نے اپنا پردہ ہٹایا حجرہ شریفہ کا، اس وقت نماز فجر ہو رہی تھی، صحابہ کرام مسجد نبوی میں نماز فجر پڑھ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرما رہے تھے۔ تو صحابہ کو جب آہٹ محسوس ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا چاہتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ انہیں ایسی بے قراری ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے کہ نمازیں ٹوٹنے پہ آ گئیں۔ یوں پتہ چل رہا تھا کہ اب نماز
ٹوٹ جائے گی۔ نماز کے سارے آداب ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے تھے، اور بجائے اس کے کہ رخ کعبہ کی طرف ہوں، لوگ صحابی حضور کو دیکھنے لگے۔ وہ جو ہمارے ایک پنجابی شاعر نے کہا نا کہ نماز پڑھا کے تیمل ویکھا میں کعبہ بھول گیا ہی، ایک یہ کیفیت طاری ہو گئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنا آخری دیدار عطا فرمایا۔ آپ واپس چلے گئے، آپ نے پردہ گرا دیا، اور سچی بات یہ ہے کیا پردہ گرایا، آپ خود ہمیشہ کے لیے پردے میں چلے گئے۔ اور صحابہ کرام اس کے بعد آپ کی صورت مبارک کو ترستے رہے۔ لیکن عزیزان گرامی ایک بات ہے کہ اس موقع پہ سیدنا ابو بکر صدیق لوٹنے لگے، واپس آنے لگے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں اور حضور امامت کرائیں گے، تو آپ نے اشارے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا اور کہا کہ نہیں، تم یہ نماز پڑھاتے رہو۔ آپ نے ان کی امامت کی تصدیق فرما دی اور تشریف لے آئے۔ کہاں تشریف لائے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں، جو ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کمرے میں اور میری گود میں وفات پائی۔ کیا شان ہے اس باپ کی اور اس بیٹی کی، جس باپ کو حضور نے امامت پہ کھڑا کر دیا، اور جس بیٹی کے کمرے میں اور جس کی گود میں آپ نے اپنا آخری سفر مکمل کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔